اللہ 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 کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا۔ یا اللہ، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اگر گرفت ہو گئی پچھتاوا ہوگا، پریشانی ہوگی، تو یا اللہ میری آنکھیں لے لے۔ یہ ہے خوف خدا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، جنت میں بے شک مجھے اعلیٰ مقامات نہ ملیں، لیکن بس معافی کا کلام پھر دے، معافی مل جائے بس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی صفت یہی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اس کا ایمان امید اور خوف کے درمیان امید بھی ہو، مایوسی نہ ہو، اور اللہ کا خوف بھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر اللہ رب العالمین یہ فرما دے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں عمر نہ ہو۔ اور اگر اللہ رب العالمین یہ فرما دیں کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میں ہوں۔ امید بھی ایسی، ڈر بھی ایسی۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے خوف خدا چاہیے۔ لاکھ قوانین بنتے رہیں، سارے قوانین ٹوٹ جاتے، سارے قوانین ٹوٹ جاتے۔ نگران کے لیے جاسوس مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو دیکھتا رہے، باقی جو ہوتا رہے، جب دیکھا آ رہے ہیں تو کام سیدھا ہو۔ جب تک خوف خدا نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف دل میں آئے گا، پھر شریعت کی تابع داری بھی، حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا ہوں گے۔ بارہا کا آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اگر 5-7 سال کا بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہو، چور چوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ لگاؤ، یہ جملے سننے کو آتے ہیں کہ خیال کرنا کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خیال کرنا۔ کہ اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے، ہر جگہ کام سیدھا ہو جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے مسجد میں عبادت کر رہے تھے، زوردار آندھی آئی، ایک بچی اپنے گھر سے نکلی، آندھی نے دھکیل کے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، وہ مسجد کے قریب ہے، مسجد میں آ گئی۔ جیسے آندھی رکی، صبح ہوئی تو بچی والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے ادھر آ پہنچے، اس پر غصہ ہونے لگے، بزرگ
اور غصہ ہونے لگے کہ اس کو مارے، یہاں اس کے ساتھ بچی کیوں بیٹھی ہے؟ صحیح بچی نے انہیں کہا کہ اس کو مارنے کی بجائے نا پہلے اس سے پوچھو کہ اس کی انگلیاں کیوں جلی۔ اس سے پوچھا اچھا بتا بھائی یہ تیری انگلیاں کیوں جلی پڑی؟ اس نے کہا بھائی سچ بات یہ ہے میں نے دیا جلا رکھا تھا، پڑھ رہا تھا، یہ بچی آئی تو میری نیت میں فساد آیا، فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم ہے، وہ 69 درجہ زیادہ سخت ہے، تو اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے آگ میں جانا پڑے گا، چلو اس آگ کو دیکھ تو یہ برداشت ہو جاتی ہے تو پھر آگے دیکھ۔ ایک انگلی رکھی، کرتے کراتے جل گئی، دوسری تیسری چوتھی، اللہ کے فضل سے یہ انگلیاں تو جل گئی لیکن صبح ہو گئی، گناہ سے بچ گئی، گناہ سے بچ گئی۔ تو جس کو خوف خدا آ جائے گا نا، بس ایک دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اللہ کا خوف آ جائے گا کام بن جاتا ہے۔ اب تو نظام خیر زبردست ہے ماشاءاللہ، ہر مدرسے میں پہلے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بعد میں داخلے ہوتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا، کہتے تھے کہ جی تعلیم ہو سکتی ہے، کھانے کا رہائش کا انتظام خود کر لو۔ ایک طالب علم آیا، ایک جگہ اس کے کھانے کا نظم بنا، پڑھتا ادھر ہی تھا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ گیا، آدمی گھر پر نہیں تھا، عورت نے غلط دعوت دی، اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا، اس نے دھمکی دی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، دیکھنا یاد کر۔ اب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کہ میں نے گناہ کیا تو میری برکت ختم ہو جائے گی، نورانیت ختم ہو جائے گی، علم کیسے حاصل کروں؟ تو اس کو ایک تدبیر سمجھ آئی جو بالکل حیران کن، اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ وہ بیت الخلاء کی طرف گئے، جو گندگی تھی مالی، عورت نے کہا بد تہذیب نکل یہاں سے، بدبودار کہیں گے، وہاں سے نکلا، اللہ کا شکر ادا کیا، راستے میں ایک نہر تھی، وہاں نہائے، کپڑے دھوئے، اللہ کا انعام دیکھیں، پھر وہاں سے آگے آئے، سبق میں شریک ہوئے، سبق پڑھاتے پڑھاتے وقفے سے استاد جی کہتے تھے آج ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے کبھی نہیں سنی۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ شاید کپڑا دھونے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ جیسے سبق ختم ہوا، فارغ ہوئے تو وہ گیا، عرض کیا استاد جی شاید آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی، ایسا واقعہ پیش آ گیا، میں ابھی جاتا ہوں، نہا دھو کے پھر آتا ہوں۔ نے فرمایا نہیں بیٹا اب ایسی خوشبو آ رہی، تو دیکھیں اللہ کا خوف تھا تو اللہ نے مدد بھی کی، گناہ سے بچ گیا، اور اللہ نے پھر عزت کیسی دی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف سے اگر بھاگے یہ نہیں کہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گئے، نہیں، اللہ کے خوف سے بھاگے،
تب مدد آئی۔ تو ایک صفت مومنین کی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے اور فرماتے تھے کاش میں کچھ چڑیا ہوتا، کھا پی کے زندگی گزار جاتا، قبر حشر کا حساب نہ ہوتا، وہاں کے رہن دہن نہ ہوتا، معاملات نہ ہوتے، کاش میں بچ جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسو سے۔ عرض کیا گیا اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، نہ معلوم کیا بنے، نہ معلوم کیا بنے۔ ایک صفت مومنین کی ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ خوف خدا پیدا ہو جائے۔ دیکھیں خوف خدا اگر پیدا کرنا ہے نا تو ملے گا ان کے پاس جن کے اندر خوف خدا ہے۔ سونا سنار کے پاس ملتا ہے، سنار کے پاس جائیں گے تو سونا ملے گا۔ اگر خوف خدا پیدا کرنا ہو تو اہل اللہ کی مجلس میں جاؤ۔ اولیاء اللہ جو خوف خدا رکھتے رو رہے ہوتے ہیں باوجود نیکی کرنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت فرض نماز کا سلام پھیرو، ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ گناہ کیا تھا۔ منع یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ ہماری نیکی بھی اس قابل ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اللہ کی سایہ نشان ادا نہیں ہو رہی تو گناہ کا کیا عالم ہو۔ استغفر اللہ العظیم ایک صفت یہ ہے۔ دوسری صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ بھی وہی ہو اور عمل بھی اس کی موافقت کرتا ہو۔ عقیدہ بھی یہی ہو کہ اللہ کا حکم ہے، عمل بھی اس کے موافق ہو کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ۔ ایمان تو ویسے ایک باطنی چیز ہے، ظاہر تو ہم کچھ دکھا دیں، باطن بنے تو کام بنے۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا، وہ سنبھلے گا۔ تیسری صفت والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں اللہ جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس شرک کے علاوہ معافی ہو جائے، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کے صفات میں، جیسے اللہ کا علم ہے ایسے فلاں کا بھی ہے، جیسے اللہ عالم الغیب ہے ایسے فلاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور توبہ کے درمیان میں پردہ ڈال دیتے ہیں، توبہ کی توفیق چھین لی، توبہ کی توفیق چھین لی جائے۔ توبہ کے بغیر تو کام بنتا ہی نہیں، توبہ کرے گا تو کام بنے گا۔ استغفر اللہ العظیم
ایک صفت والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو لے آتے ہیں دیتے ہیں، ما آتوا جو دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرنے والے ہیں، انہم الی ربہم، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول والذین یؤتون ما آتوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نیکی مراد ہے یا برائی بھی؟ وہ جو کچھ نیکی کرتے ہیں اس پر ڈرتے ہیں یا گناہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کی بیٹی اس سے مراد نیکی ہے، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے بھی روتے ہیں کہ اللہ کے شایان نشان ادا نہیں ہوئے، کہ جیسے اللہ رب العالمین کو مطلوب تھی ویسے نہیں ہوئی۔ حال بھی یہی ہے ہماری نیکیوں کا، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بادشاہ کو ملنے کے لیے چلے، خیال آیا کہ بادشاہ کو ملا ہوں، خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی ہدیہ بھی ساتھ لے جاؤں، گفٹ تو ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ خیال آیا کہ بڑی کھاد سالی ہے، پانی ہے نہیں، دیہات سے کہیں پانی جہاں جمع ہوتا ہے دائیں بائیں تھوڑا بہت تھوڑا سا مٹکے میں جمع کیا اور چلا۔ تو عراق پہنچتے پہنچتے، کوفہ پہنچتے پہنچتے 15 دن لگ گئے۔ 15 دن کے بعد جب وہاں پہنچے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے آیا۔ میں کہا لاؤ۔ وہ مٹکا پانی کا لایا گیا، جیسے ڈھکنا کھولا تو پوری مجلس بدبو دے بھر گئی۔ پانی رکا ہوا پتہ نہیں کتنا دن کا، پھر بند، پھر خراب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو یہ پانی گرا دو، خدام سے کہا، اور یہ مٹکا پیسوں سے بھر کے، اشرفیوں سے بھر کے دے دو، لیکن جب اس کو واپس کرو نا تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے اس کو واپس کرنا۔ تو جیسے واپس کیا، دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا، وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا، کہنے لگا میں کتنا نکما اور نالائق ہوں، جس کے دروازے پر اتنا صاف شفاف دریا پانی کا بہہ رہا ہے، میں بدبودار پانی لے آیا تھا۔ لیکن کمال ہے اس کا، اتنا بدبودار پانی کے باوجود اس نے پیسوں سے مٹکا بھر کے دے دیا۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی اشر سمجھ لو اپنی نیکی، کہ ہماری نماز تلاوتیں جس وقت اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہوں گی مجلس بدبودار ہو جاتی، لیکن اللہ کی عنایت، اللہ کی شفقت ہے کہ ایک نماز کے بعد پھر دوسری کی توفیق دی، تلاوت کے بعد پھر موقع دے دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے، وگرنہ ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہماری عبادات کا ہمیں پتہ ہے۔ قیام شروع ہوا، انگلی ناک میں چلی گئی، پورا قیام ختم ہو گیا، انگلی نہیں نکلی۔ یہ ہماری نماز۔ کھجلانا شروع کیا، کھجلاتے 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 رکن کا رکن ختم ہو۔ خیالات کی بھرمار جو آئی تو بس پوری دنیا گھومتے رہے۔ ہماری عبادات بہت کمزور ہو گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔